ایران جنگ قانونی ڈیڈ لائن کے باوجود بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ایران سے جنگ کب ختم ہوگی اور کب کانگریس سے منظوری لینا ضروری ہوگی، یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس کرے گا۔ سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا بیان، کہا کہ جنگ میں وقفہ 60 دن کی قانونی مدت غیر مؤثر بنا دیتا ہے، جس کے تحت امریکہ کو جنگ ختم کرنی یا کانگریس سے منظوری لینی ہوتی ہے۔ امریکی سینٹ میں ایران جنگ پر صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی ڈیموکریٹس کی چھٹی کوشش بھی ناکام ہوگی۔ ایران سے اور جنگ کرنی ہے یا نہیں، صدر ٹرمپ کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب جنگ کے حوالے سے امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی۔ قانون کے تحت امریکی صدر 60 دن میں جنگ کی ایوان سے اجازت لینے کا پابند ہے۔ 60 دن کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی۔ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطالبہ یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ بتایا 7 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کو بعد میں لامحدود مدت کے لیے بڑھا دیا گیا۔ 7 اپریل کے بعد سے کوئی فائر نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر دباؤ دوبارہ حملوں کا اشارہ دے دیا۔ کہا کہ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں، ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، بولے کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی قیادت کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال ایک بڑا مسئلہ ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں اصل لیڈر کون ہے۔ ایران کی معیشت تیزی سے کمزور ہو رہی ہے اور ایران کو فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے پاکستانی ثالثوں کے ذریعے اپنی تجاویز بھیج دی۔ ایران نے جمعرات کو اپنا نیا مذاکراتی مسودہ پاکستان کے حوالے کیا۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا بات چیت کی تفصیلات نہیں بتا سکتے، مذاکرات جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ترکیہ، مصر، قطر، سعودی عرب، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے ہم منصبوں کو بات چیت میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ثالثی کے لیے کئی ممالک تیار ہیں، لیکن باضابطہ ثالث صرف پاکستان ہے۔ مذاکرات کا فیصلہ کیا تو باضابطہ طور پر سب کو مطلع کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا انٹرویو، کہا کہ سلامتی کونسل میں روس اور چین نے ایران کو شرپسند کارروائیوں سے بچایا۔ بولے کہ ایران پر امریکہ نے دفاعی حملہ نہیں کیا، کھلی جارحیت کی تھی۔ امریکہ کے پاس اس جنگ کو دفاعی کہنے کا کوئی جواز نہیں۔ امریکی حکومت جنگی اخراجات سے متعلق جھوٹ بول رہی ہے۔ امریکہ کو $100 ارب سے زائد براہ راست نقصان ہو چکا ہے۔ امریکی گھرانے پر جنگ کے باعث ماہانہ $500 کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بڑا دعویٰ، کہا بالواسطہ اخراجات امریکی ٹیکس دہندگان کے لیے اس سے کہیں زیادہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ پر بحری ناکہ بندی کے ذریعے دباؤ ڈالنے کا الزام۔ بندرگاہوں کی ناکہ بندی جنگی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ ایران نے موقف اختیار کیا کہ سیز فائر کے باوجود امریکی اقدامات جاری ہیں۔ ایران نے صبر اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی صدر نے اقدامات کو خود مختاری کے خلاف قرار دیا اور دنیا ایران کے صبر کی گواہ، جابرانہ رویہ ناقابل برداشت قرار ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈر ایران پر نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل ختم کرنا یا فیصلہ کن کارروائی کرنا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ آبنائے ہورمز کے ایک حصے پر قبضے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ امریکی فوجی حکام کی آج ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ متوقع۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیا نقشہ شیئر، آبنائے ہورمز کو آبنائے ٹرمپ قرار دے دیا۔ عباس عراقچی کا امریکی صدر ٹرمپ کے آبنائے ہرمز بیان پر رد عمل۔ ٹرمپ نے غلطی سے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ قرار دیا تھا، پھر کہا کہ بڑی غلطی ہو گئی۔ ایران کی جانب سے نام کی تبدیلی کو سنگین غلطی قرار دیا گیا۔ عراقچی نے درست اصطلاح کے طور پر خلیج فارس کے استعمال پر زور دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان لفظی کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کے گرفتار ارکان کو یونان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ 175 افراد کو اسرائیل کے بجائے براہ راست یونان بھیجنے کا اعلان۔ فلوٹیلا واقعے پر عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا
इंसानी इमदाद की राह में रुकावट डालना एक गैर जिम्मेदाराना अमल है जिस पर आलमी बरादरी को फौरी तवज्जो देनी चाहिए। पाक ईरान फिजाई सफर 60 दिन बाद बहाल, तेहरान से पहली कमर्शियल परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। फिजाई राबते की बहाली को अहम पेशरफ्त करार दिया। महान एयर की अगली परवाज 7 मई को शेड्यूल, तेहरान इस्लामाबाद रूट पर परवाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू। पाकिस्तानी बहरी जहाज खैरपुर आबनाए होर्मुज से बहिफाजत निकल गया। PNS-C का जहाज 18,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान की जानिब रवाना। जहाज कुवैत से बंदरगाह से तेल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। ज़राए के मुताबिक खैरपुर 2 से 3 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये दूसरा पाकिस्तानी जहाज है जो होर्मुज से गुजरेगा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक बहरी रास्ते में सूरत हाल के बावजूद ऑपरेशन। हालिया दिनों में अवाम को चंद रोज के लिए लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा, ताहम सूरत हाल को जल्द बेहतर बना लिया गया। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की लोड मैनेजमेंट के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू, कहा कि 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे की लोड मैनेजमेंट की गई। 17, 18 और 19 अप्रैल को किसी किस्म की लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को कम करके 2 से 2.5 घंटे तक महदूद कर दिया गया। लोड मैनेजमेंट किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत की कमी के बायस नहीं बल्कि दीगर अवामिल की वजह से की गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तामीराती मशीनरी और सीपैक ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। सेहत, हैवानात और वैक्सीन मंसूबों पर 2 तरफा इत्तफाक। मुआहिदे पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और चेयरमैन लुयांग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रुप वांग शाम्पू ने दस्तखत किए। डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल और शेंजन वी बॉन्ग टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की दरानदाजी नाकाम, वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। महमद और शुमाली वज़ीरिस्तान में बरवक्त कार्रवाई, 13 दहशतगर्द हलाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर को किसी सूरत अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी। अफगानिस्तान की दहशत गर्दों के लिए सहूलत कारी से तवज्जो हटाने की कोशिश। काबुल में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर अफगान वजारत खारजा में तलब। दफ्तर खारजा ने तलबी की बाज़ाबता तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान पर दहशत गर्दों की सहूलत कारी के इल्जामात। कुनड़ में तालीमी इदारों पर हमलों के दावे मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इल्जामात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मुतासर करने की कोशिश है। पाकिस्तान का हमलों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा। मार्काए हक में पाक बहरिया की शानदार कारकर्दगी। वाइस एडमिरल राजा रब नवाज को सितारे बसालत से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेवी ने नेवल चीफ की मुदब्बिराना क़यादत में भरपूर जंगी तैयारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर दिफाई पोजीशन पर तैयार है। बहरी जहाज और आबदोजें अलर्ट हालत में मौजूद रहीं। पाक बहरिया ने मुल्की समंदरी हुदूद का भरपूर दिफा किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा में यकजहती का इजहार। अवाम का पाक फौज के साथ भरपूर हिमायत का ऐलान। शहरियों ने कहा, भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत को अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम भी मार्का हक के दौरान अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहे। भारत ने दोबारा जारहियत की तो उसे फिर से बरतनाक शिकस्त देंगे। दुनिया आज मान रही है, भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में बुज़दिल मक्कार दुश्मन को घटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत की साजिश बुरी तरह नाकाम रही। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा, मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल हुआ। इससे पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 9 मई को जश्न मार्काए हक मनाने का फैसला।
CVU کراچی پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ نامور گلوکاروں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شرکت کریں گی۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے تحت پورے کراچی میں پاکستانی پرچم، پینافلیکس اور پاکستانی افواج کی اعلیٰ کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسٹالز اور استقبالیہ کیمپ لگائے جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ایک بار پھر بحث، کشمیری رہنماؤں کی جانب سے گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار، مبینہ پرتشدد واقعات اور سیکیورٹی کارروائیوں پر سوالات، کشمیری طلبہ کو مختلف علاقوں میں مشکلات کا سامنا ہونے کے دعوے، گھروں کی مسماری اور مبینہ ہراسانی پر تنقید، تمام اقدامات سیکیورٹی کے تحت کیے جا رہے ہیں، بھارتی حکومت کا موقف۔ حکومت بلا تفریق قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں غریب یا امیر سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں نیوز کانفرنس، کہا کہ شاہراہ دستور پر ایک عمارت کا انیشیٹو ایوینیو ہے جس سے متعلق خبریں ہیں، جہاں بھی تجاوزات یا ناجائز قبضہ ہوگا وہاں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ڈنمارک کی سفیر کی ملاقات، سندھ میں سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون پر بات چیت، توانائی کے شعبے میں تعاون اور منصوبوں پر غور، ونڈ انرجی اور صاف توانائی کے منصوبوں میں دلچسپی، کیتی بندر کو جدید بندرگاہ بنانے پر تبادلہ خیال، پاکستان ڈنمارک 75 سالہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا پہلی بار بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی امداد کا پروگرام متعارف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بیواؤں اور یتیموں کے لیے رحمت کارڈ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ رحمت کارڈ پروگرام کا مقصد مستحقین کے سماجی وقار اور معاشی خود مختاری کو یقینی بنانا ہے، جو نواز شریف کی رہنمائی میں شروع کیا گیا ہے۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، بولیں کہ روایتی سیاست کے بجائے عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ترقیاتی فنڈز کے اعلان پر کچے میں جشن کا سما، کچے کے سابقہ اشتہاری ڈاکوں کی شکریہ مریم نواز کی ریلی کا انعقاد، ریلی کے شرکاء کی پنجاب حکومت، پولیس اور پاک فوج کے حق میں بھرپور نعرے بازی، سابق اشتہاریوں کا ہتھیار ڈالنے کے بعد روایتی موسیقی پر جھومر اور رقص، حکومت نے 23 ارب کا بجٹ دے کر کچے کو پکے کے برابر کر دیا۔ پاکستان رینجرز سندھ کی شاہ فیصل کالونی میں بڑی کارروائی، اسٹریٹ کرائم میں ملوث پاپا گروہ کا سرغنہ گرفتار، ملزم نعمان احمد عرف پاپا کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم سے چھینے گئے 2 موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد۔ ملزم کراچی اور پنجاب میں متعدد وارداتوں میں ملوث نکلا، 200 سے زائد ڈکیتیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف، 300 سے 400 موبائل فونز چھیننے کا اعتراف۔ ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات درج ہیں، ملزم مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے۔ ماں کی دعا نہیں، ماں کی وردی کا زور، کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں خاتون پولیس آفیسر کے بگڑے بیٹے کی سنیپ ٹریکنگ پر پولیس اہلکاروں سے بدسلوکی، پولیس اہلکار کا گریبان پکڑنے والے نوجوان کو گرفتار کر کے گاڑی تحویل میں لے لی گئی، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ملزم نے گاڑی پر پولیس لائٹس اور جعلی نمبر پلیٹس لگا رکھی تھی، پولیس کا دعویٰ۔ اور 2 سے 4 مئی تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی، مغربی ہواؤں کے سلسلے کی وجہ سے 4 مئی کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا مراسلہ جاری، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں، اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں کل سے بارش متوقع، مری گلیات وسطی پنجاب میں بھی اسی دوران بادل برس سکتے ہیں۔ 3 اور 4 مئی کے درمیان جنوبی پنجاب کے چند مقامات پر بارش کا امکان۔